ہیلو السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میرا نام زاہد ہے اور آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں پہ میرا سارا بچپن گزرا ہے اور یہاں پہ ہماری بہت ساری یادیں ہیں۔ ہم دوستوں کے ساتھ یہاں پہ کھیلا کرتے تھے۔ یہ میرا آبائی گاؤں ہے، ججا باسیاں جس کا نام ہے، اور یہ گاؤں تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ پرانا ہے۔ تو میں سارا بچپن میرا یہاں پہ گزرا ہے۔ امی ابو میرے اب بھی یہاں پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میٹرک تک ایف ایس سی تک میں یہاں پہ پڑھا ہوں، پھر ایف ایس سی کے بعد میں لاہور موو کر گیا تھا۔ تو اس کی پوری ہسٹری میں اب آپ کو بتاؤں گا اور آپ دیکھتے جائیں گے کتنا پیارا ہے یہ۔ تو گائز یہ ہے ججا باسیاں کی وہ مین بلڈنگ جس کو ریلوے اسٹیشن کہتے ہیں۔ یہ اسٹیشن 1908 میں بنایا گیا تھا اور یہ نواب صادق عباسی کے دور میں بنا تھا، کیونکہ وہ بہاولپور والی سائڈ پہ جب اپنے بنگلے کی طرف آتے تھے تو ریل کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ تو گائز ججا باسیاں کی ریلوے اسٹیشن کے میں آپ کو کچھ سین دکھاتا ہوں اندر سے۔ یہ بلڈنگ ایک وقت پہ بہت زیادہ پیاری ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ کھنڈرات میں بدل چکی ہے۔ کوئی 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے تب سے یہ اسٹیشن بند ہے۔ پٹری لوگوں نے اکھاڑ دی ہے، ٹھیک ہے، کچھ گورنمنٹ لے گئی ہے، کچھ یہاں کے لوگ لے گئے ہیں۔ تو اس عرصے کے بعد یہ اب کھنڈرات کی تبدیل شکل میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ آس پاس بہت پیارے کھیت ہیں، آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہے ہیں۔ اندر سے اس کی حالت بہت بری ہے۔ یہ اس کا فرنٹ ویو ہے اور اس کے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے۔ آس پاس بہت بڑے درخت ہیں، یہ بھی تب کے ہی ہیں جب یہاں پہ اسٹیشن بنا تھا۔ بہت پرانے درخت ہیں، ان کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنے پرانے اور بڑے بڑے درخت ہیں۔ تو دوستو، ججا باسیاں کی ہسٹری یہ ہے کہ ایک راجہ ججا ہوا کرتا تھا 800 عیسوی میں۔ تب اس کے نام سے یہ اس جگہ کا نام ججا رکھا گیا۔ ججا ایک بہت بڑا شہر ہوا کرتا تھا، کوئی آج سے 400-500-700 سال پہلے۔ یہاں پہ کافی فیکٹریز تھی۔ گائز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شروع میں تو میں نے ایک اور شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو کل ولاگ میں بنا رہا تھا تو رات ہو گئی، تو پھر میں گھر چلا گیا۔ آج ایک اور دن آیا ہوں یہاں پہ ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے۔ تو گائز یہ اسٹیشن 1908 میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ خانپور کو جوڑتا ہے چاچنا شریف سے۔ خانپور سے ٹرین آتی تھی اور ججا باسیاں سے ہوتے ہوئے ظاہر پیر کی طرف جاتی تھی، تو وہاں سے لوگ آگے جاتے تھے چاچنا کی طرف۔ گائز یہ سامنے جو درختوں کے ساتھ آپ کو پاتھ نظر آ رہا ہے، یہاں سے ٹرین آتی تھی خانپور کی طرف سے اور یہاں ججا باسیاں سے ہوتے ہوئے جاتی تھی ظاہر پیر سے، اور پھر وہاں سے آگے چاچنا شریف کی طرف جاتی تھی۔ تو یہ اس کا دوسرا رخ ہے کہ یہ سامنے سیدھا روڈ جا رہا ہے ظاہر پیر کی طرف۔ ظاہر پیر سے آگے ایک اور شہر آتا ہے چاچنا شریف، جو نواب صادق عباسی ہوتے تھے تو جو جب اپنے بنگلے کی طرف آتے تھے ججا باسیاں میں، یہاں سے پھر آگے چاچنا شریف کی طرف جاتے تھے۔ تو دوستو، یہ جو جگہ ہے میرے گھر سے کوئی واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، 3-4 منٹ کے فاصلے پہ۔ یہاں پہ ہمارا سارا بچپن گزرا ہے، دوستوں کے ساتھ ہم یہاں پہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ اور اب جب بھی میں اپنے گاؤں جاتا ہوں تو اس جگہ پہ لازمی جاتا ہوں۔ یہاں پہ ایک عجیب سا سکون ہے، آپ کو ویڈیو میں دیکھ کے بھی لگ رہا ہوگا کہ پیچھے کس طرح کے لش گرین فیلڈز ہیں، اور کیا یہ خوبصورت منظر تھا جو اب اپنی عروج پہ کسی ٹائم ہوا کرتا تھا، لیکن اب بالکل بھی نہیں ہے، کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہوا ہے۔ اب جا کے اس جگہ پہ خوف ہوتا ہے، لوگوں نے اندر جانور باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب کچھ ٹوٹ پھوٹ چکا ہوا ہے۔ اور یہ آگے ایک سین آئے گا جس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ٹکٹ گھر ہوتا تھا، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے خانپور کی ٹکٹ کتنی ہے اور چاچنا شریف کی ٹکٹ کتنی ہے۔ یہ آس پاس کوئی آفس ہوا کرتے تھے، لیکن اب کھنڈرات میں بدل چکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک مین کوریڈور ہے اسٹیشن کا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لش گرین کھیت ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں۔ اور گائز بس اور کیا بتائیں، ہر چیز کو نہ زوال آتا ہے، اور یہ ہر جگہ پہ اٹل حقیقت ہے کہ ایسے ہونا ہے۔ جو ایک چیز کبھی اپنی عروج پہ ہوتی ہے وہ سیم ویسے نہیں رہتی، تو انسان کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جب وہ عروج پہ جائے تو اپنی اوقات کبھی نہ بھولے۔ میرے ابو خود ریلوے ملازم ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ خود یہاں سے خانپور کی طرف جاتے تھے ٹرین کے ساتھ اور وہاں سے پھر واپس آتے تھے۔ یہاں پہ فل رونق ہوتی تھی رات ٹائم، جب یہاں پہ ٹرین آتی تھی تو ہر جگہ پہ جشن کا سماں ہوتا تھا، لوگ کافی دکانیں ہوتی تھی، آس پاس رش لگا ہوتا تھا۔ لیکن اب کہاں گیا وہ سب کچھ فنا ہو گیا بھائی، سب کچھ فنا ہو گیا۔ اب میں یہ اسٹیشن کے اندر موجود ہوں اور اس کی حالت کھنڈرات جیسی ہو گئی ہے، تو لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کبھی ایک بہت عروج پہ ہوتا تھا۔ تو کسی چیز کی وقت کوئی اہمیت نہیں دیکھتا، تو وقت کے ساتھ ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔
یہ بالکل میں اسٹیشن کے سامنے کھڑا ہوں. یہاں پہ کبوتروں کے کھوکھے بھی رکھے ہوئے ہیں. جو کبوتروں کے شوقین ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے کبوتر اڑاتے ہیں. یہ سامنے کچھ آپ منظر دیکھیں, بچے کھیل رہے ہیں. یہ ہمارے گھر بھی یہاں پہ آس پاس ہیں, 2-3 منٹ واکنگ ڈسٹینس پہ. یار کیا ہی پیارا منظر ہے, کیا گرین کھیت ہیں. ایسا شہریوں کو کہاں منظر ملتا ہے. اور یہ سین چیک کریں, ایک عورت اپنے 2 بچوں کو لے کے جا رہی ہے کھیتوں سے گھاس کاٹ کے, اور سورج کی کرنیں ریلوے اسٹیشن کے اندر سے گزرتے ہوئے وہاں پہ پڑ رہی ہیں. کیا پیارا منظر ہے یار. تو دوستو اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کھجوروں کے باغات کی طرف. یہ ٹوٹلی سین آپ کو ان ریئل نظر آئے گا, کیونکہ شہریوں کو ایسے سین دیکھنے کو نہیں ملتے. یہ کچھ کھجوریں ہیں جو نئی قسم کی ہم نے سکھر سے منگوائی ہیں اور اپنے باغات کے اندر لگائی ہیں. ابھی 1-2 سال اور لگیں گے ان کا پھل لانے میں, پھر دیکھیں گے کون سی ٹائپ کی ہیں. تو یہ وہ باغات ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ہمارے حصے میں آئے ہیں, میرے چاچے کے حصے میں, ہمارے حصے میں. تو یہاں پہ ہر سیزن میں بہت بڑی منڈی لگتی ہے, اور وہاں سے پھر کھجوریں کافی شہروں میں جاتی ہیں. آپ سین چیک کریں, کتنے پیارے پیارے سین ہیں یار. گائز جس جگہ پہ اب میں موجود ہوں, ہمارا علاقہ ان چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے, اور وہ ہیں یہاں کے کھجوروں کے باغات. اور آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے کھجوروں کے باغات ہیں. اور کھجوروں کے باغات کی ہسٹری یہ ہے کہ محمد بن قاسم جب سندھ فتح کر کے اس طرف آ رہا تھا, تو جب وہ اس جگہ سے گزرا تو اس کو لگا کہ یار یہاں پہ مجھے کچھ دن قیام کرنا چاہیے, اور یہاں پہ نا مجھے عجیب سا سکون آ رہا ہے, ٹھنڈ فیل ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کوئی 15-20 دن یہاں پہ رہا تھا, اور وہ کھجوریں لے کے آئے ہوئے تھے. جو اس کے قافلے میں لوگ تھے وہ کھجوریں کھاتے رہے ہیں اور یہاں پہ گٹھلیاں پھینکتے رہے ہیں. ان کی وجہ سے یہاں پہ کھجوریں پیدا ہوئی ہیں. اور اس علاقے کی تاریخ بہت پرانی ہے. ابھی ایک اور بنگلہ ہے جو اب یہاں پہ ختم ہو چکا ہوا ہے, لیکن اس کی میرے پاس کچھ پرانی فوٹوز ہیں, کیونکہ بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا تھا. تو میں ان فوٹوز کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور آپ وہ دیکھیں کہ کتنا بڑا بنگلہ تھا, کوئی 300 کمروں پہ مشتمل تھا. یار ان پیارے پیارے سین کو دیکھ کے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا, شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا, ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو. یار بندہ ایسی جگہ پہ بس بیٹھا رہے, ٹھیک ہے, نہ اس کو کوئی شور ہے, بس پرندوں کی آواز ہو اور یہ پیارے پیارے سین ہو, تو بندے کو نہ ٹائم کا پتہ چلے, نہ ہی بندے کو کوئی دنیا کی ٹینشن یہاں پہ فیل ہو. تو یار یہ کیا ہی خوبصورت سین ہے جو آپ کے سامنے ہے. یہ بیک گراؤنڈ میں جو آپ کھجوریں دیکھ رہے ہیں یہ ہماری اپنی کھجوریں, اور میرے ابو, میرے دادا وغیرہ, میرے چاچا وغیرہ سارا کھیتی باڑی کا ہی کام کرتے تھے. اور میرے ابو کی پھر ریلوے میں جاب ہو گئی, اور میرے چھوٹے چاچو کی بھی وابڈا میں جاب ہو گئی, اور میرے باقی 2 چاچو ابھی بھی کھیتی باڑی ہی کرتے ہیں. اور یہ ساری زمینیں ان کی ہیں, وہ ان زمینوں کو اگاتے ہیں, اور ان سے ہی روزگار ان کا نکلتا ہے اور وہ گزارا کرتے ہیں. تو پیارے دوستو, یہ ہے وہ سب باتیں جن کی وجہ سے میرا علاقہ بہت مشہور ہے. کھجوروں کے باغات, ریلوے اسٹیشن, اور ایک اور جگہ ہے جو بہت بڑا بنگلہ ہے, اس کا میں ایک الگ سے ولاگ بناؤں گا, اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ وہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. تو اب آج کا ولاگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگلے ولاگ میں پھر ہم انشاءاللہ ملیں گے جب بھی ہمارا چکر اپنے گاؤں کی طرف لگے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو میرے سبسکرائب کر دیجیے گا.